السلام علیکم ایوری ون، دس از میرب ذیشان اینڈ یو آر واچنگ سما اسٹوریز. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو دیکھی نہیں جاتی ہیں لیکن محسوس کی جاتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں. یعنی جنات ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص پرسنالٹی سعدیہ سہیل صاحبہ، جو کہ پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ اسپریچول ہیلر ہیں، روحانیت سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سننے میں ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا. ایک تو آپ کے ساتھ میرا پہلا پروگرام ہے، بالکل، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت اچھا ہوگا. اور یو آر لکنگ سو پریٹی، ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ اینڈ سو یو آر. مطلب ماشاء اللہ، ایک تو آپ اچھی بھی بہت لگ رہی ہیں اور آپ کو دیکھ کر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے ان کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے. تو سعدیہ، آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہی بن چکا ہے، اور جب نہ ہو رہا ہو تو زیادہ تشویش ہوتی ہے کہ کیا چکر ہے. بہرحال اب کبھی کوئی چیز کا نظر آنا جانا، چیزوں کو محسوس کرنا، دس از آل پارٹ آف مائی لائف. اور اب تو اتنا زیادہ ہے کہ اب مجھے یہ نارمل روٹین کا حصہ لگتا ہے. آپا، ایک چیز میں نے بہت آبزرو کی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز گم جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد وہ وہیں سے مل جاتی ہے. یہ کیا مطلب ہمارا وہم ہوتا ہے یا واقعی کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا، وہم تو کوئی ایک آدھ بار ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے صحیح سے ڈھونڈی نہیں، وہ وہاں پڑی تھی، اس ٹائم نظر نہیں آئی، لیکن عام طور پہ چیز وہیں موجود ہوتی ہے اور 10 بار آپ وہ جگہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور جب 11ویں بار آتے ہیں تو وہ چیز مل جاتی ہے. یہ اصل میں جو آپ کے گھر میں جو مخلوق رہ رہی ہوتی ہے یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے، پہلا مقصد ہوتا ہے آپ کو ڈرانا، آپ کو خوف زدہ رکھنا یا اپنی موجودگی کا چاہیں تو احساس دلانا، اور اچھا اور پھر تھوڑا سا پریشان کرنا. اچھا، یہ جو گمنے والی چیزیں اور پھر مل جانا، عام طور پہ وہ ان کے بچے کرتے ہیں شرارت کے پوائنٹ آف ویو سے. جیسے ہمارے بچے بھی چونکہ چیز جیسے چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں، ان کی شرارتیں ذرا اور قسم کی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک اس کا حصہ ہوتا ہے، یہ اس چیز کو شو کرتا ہے. اگر جو چوری چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی انسان اٹھائے، پھر وہ ملتی نہیں ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے. اور اچھا ایسا بھی کرتے ہیں کہ سم ٹائم اس جگہ نہیں، اور وہی چیز کافی عرصے کے بعد آپ کو کسی اور جگہ سے نکل آتی ہے جہاں سے آپ نے کبھی رکھی بھی نہیں ہوتی، اور وہ یہ کام بھی ہوتا ہے. اب آپ کے گھر کے واقعات بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کے گھر میں بھی چلتا رہتا ہے جتنا آپ کو میں سمجھ پائی ہوں. آپ کے گھر میں آج کل کیا سچویشن ہے؟ کچھ نیا، کچھ انہونی یا کچھ ایسی چیز جو آپ نے دیکھی؟ اچھا، میرے گھر میں نا ہر ڈفرینٹ قسم کے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا گھر میرے گھر نہیں. اب میرے گھر میں کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تو وہ چیزیں مجھے نظر آ جاتی ہیں یا میں آپ کو بتا پاتی ہوں. آپ کو سم ٹائم پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو آپ محسوس نہیں کر سکتی. اگر وہ آپ کو دکھانا چاہیں تو پھر کوئی بھی ان کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے. عام طور پہ جو ان کی نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی رہیں مست. لیکن اب جس طرح اللہ نے یہ دیا ہوا ہے تو اب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اب کئی بار مطلب ابھی کچھ دن پہلے فجر کی نماز ہم دونوں ہسبینڈ وائف ایسے پڑھتے ہیں اکٹھے ہی، وہ آگے ہوتے ہیں، میں پیچھے کھڑی ہوتی ہوں، تو ہمارے کمرے کا دروازہ ہاف مطلب اتنا کھلا ہوا تھا. اب باہر ٹی وی لانچ ہے، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بی خاتون جو خاتون کے حلیے میں تھیں لیکن کالے کپڑوں میں اور لبادے میں، اور وہ باقاعدہ جیسے جھانک کر نہیں دیکھتے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہی ہے. میں نے ایک بار نظر پڑی کیونکہ میں ایسے کھڑی ہوں تو میرے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. 2 بار میں نے دیکھا، تیسری بار اچھا پھر میں نماز پڑھتی رہی اپنا. میں نے کہا اب تو یہ کھڑی ہے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار ہے، اگر عبادت کرنا چاہتی ہو تو شامل ہو جاؤ، ورنہ ڈسٹریکٹ نہ کیا کرو. تو اس طرح میں مخاطب ہو کے بول دیتی ہوں. یا پھر اب اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی میں نے اپنے بیٹی کے کمرے میں تھی تو اس سے میری جو اوپر چھت والی سیڑھیاں ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. دروازہ کھلا تھا، اب میرے سامنے ایک چیز چھت پہ
واک کرتی جا رही ہے, اور اس طرح کی چیزیں تو مجھے بہت نظر آتی ہیں. اور بلکہ وہ ہاں بڑا ابھی 4-5 کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. میرے گھر میں بچی ہے جو میرے پاس رہ رہے ہیں سب, زینب رات کو اٹھ کے آئی اندر, آئی تھنک وہ پانی پینے کے کچن میں. اب کچن کے ساتھ بھی سامنے ٹی وی لانچ ہے, اچھا اس میں صوفہ ہے بالکل سامنے. اب اس نے دیکھا ایک کالی کپڑا پہنے اور ایک کوئی انسانی حیت میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایسے 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 جیسے کوئی چیز کا ذکر نہیں کرتے ہل رہی ہے. اب وہ اتنی گھبرائی, وہ بھاگی. پہلے اس نے پھر دیکھا, اس کا کیا تھا کہ کہیں میں نہ نیچے آ کے کوئی پڑھ رہی ہوں یا, لیکن رات کو کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا. تو وہ بھاگی گئی اندر, اپنی بڑی بہن کو اس نے جگایا, کہا کہ دیکھیں. تو وہ اندر آئی, جب اس نے دیکھا کہ باقاعدہ اس نے مجھے جو بتایا, اس نے کہا کہ باجی اس طرح تھا کہ کوئی بوڑھی سی عورت نہیں جیسے ہوتی, اور وہ اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ ایسے مسلسل اس طرح کسی چیز کا ورد کر رہی ہے. تو کہتی ہے میں نے تو اس کو کہا کچھ نہیں ہے چلو اندر جا کے سو جاؤ. لیکن میری اپنی پھر صبح میں جیسے ہی اٹھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں پہ, میں نے کہا وہ اس طرح کی چیزیں نظر, اب تو میں گھر والوں کو بھی کافی نظر آتی ہیں چیزیں. عموماً ایسا ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا آپ کا جسم کو تھکان محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کے شولڈرز پہ بہت وزن پڑتا ہے, سر پکڑا جانا. بخار بھی ہوتا ہے, بخار ذرا ایکسٹریم صورت میں ہوتا ہے. عام طور پہ تو سر کا پکڑا جانا, آنکھوں پہ درد, ان جگہوں پہ, کن پٹیوں پہ, اس آپ کے لوور نیک پہ اور آپ کے شولڈر پہ وزن, جیسے وزن پڑ گیا, اور آپ کے باڈی میں بھارا پن, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جب تک آپ اپنے اوپر دم کرا لیں اور غسل کریں, لازمی غسل کریں, اور اس کے بعد باوضو مطلب ہو کے خود پہ دم کر لیں یا کروا لیں. اب جیسے یہ ہوتا ہے نا, یہ بچیاں نظر لگی ہوں کہیں جائیں آپ, جیسی خوبصورت بچیاں, دیکھتا ہے کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے, کوئی ماشاء اللہ بولتا ہے نہیں بولتا, وہ نظر آپ پہ اثر کرتی ہے, اور بہت برا اثر کرتی ہے, جادو سے بھی زیادہ تیز نظر اثر کرتی ہے. تو اس میں سر پکڑا جانا, یہاں درد ہونا, شولڈر بھاری ہونا, یہ بہت واضح ہے. اور آنکھیں تو سم ٹائم انگاروں کی طرح تپنے لگتی ہیں. میں تو اس میں فوراً, بچے آتے ہیں میرے پاس کہ جی خالہ, باجی, آپی, جو بھی جس کا رشتہ میرے سے ہے, کہ آپ وہ کر دیں, دم کر دیں. پھر جب میں دم کرتی ہوں اور پھونکتی ہوں اچھے سے, تو پھر ان پہ بہت زیادہ ان کی وہ جو ہے, پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ غسل کر کے سونا, اور خود پہ پڑھ کر آیت الکرسی اور تینوں کل یہ ضرور, اور سورہ کوثر دم کر. ویسے بھی آپ لوگ بھی نکلو نا, ایک زندگی کی روٹین بنا لو, یہ سب کے لیے ہے, سننے دیکھنے والوں کے لیے. اپنے بیڈ سے قدم نہ اٹھاؤ جب تک 3 بار آیت الکرسی, 7 بار سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر پورے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں, تاکہ آپ اٹھتے ساتھ ہی نظر, جادو اور اس حسد سے خود کو آپ ایک حصار بنا لیں, اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. تو اور پاکی کا اور باوضو رہنے کا ضرور اہتمام کریں. بالکل صحیح بات ہے. کافی ساری چیزیں اس وجہ سے بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی اگر آپ کا وضو ہو. سعدیہ صاحبہ, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پر کسی ایسی ہوائی چیز نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہو, یا آپ کو ڈرانے کی کوشش کی ہو, آپ بھی خوفزدہ ہو گئی ہوں؟ اچھا, اس طرح کی چیزیں تو بہت ہوتی رہی ہیں, اور اسٹارٹ میں ساری بات ہے آپ خوفزدہ تو ہوتے ہیں. ہیومن سائیکی ہے, جس چیز کو آپ کو ایک نہ نظر آنے والی چیز آپ کو نظر آ رہی ہو, ان نیچرل ہو, وہ آپ کو خوف زدہ کرتی ہے. ایسا بے شمار. ایک دو پہلی بار جو مجھے پتہ چلا, جب میں چھوٹی تھی کافی, میں نے نا ایک ایسی عورت ہی دیکھی تھی چوگے میں, بڑے بالوں والی, اور عجیب سی چیز تھی. میں نے اس کو دیکھ کر پہلے میں سمجھی کوئی کھڑا ہے, رات کا وقت تھا. میں نے اس کو آواز دی تو کہتے ہیں اس نے نا اس طرح پلٹ کے دیکھا تو بہت خوفناک اس کا چہرہ تھا, اور میں جیسے ڈر کے پلٹی ہوں نا, تو میری کمر پہ اس نے سے تھپڑ مارا بہت زور سے. ایسے مجھے لگا جیسے گرم کوئی لوہا نہیں آپ کے ہاتھ. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں, جب صبح میں نے دکھایا اپنی امی کو اور بہن کو, تو وہ نشان تھا پراپر ایسے پورے ہاتھوں کا, اور جیسے لگ رہا تھا وہ جگہ وہاں سے برن ہو گئی ہے. اور وہ بہت ٹائم رہا,
پھر وہاں کے ہمارے کینٹ میں مولوی منظور صاحب تھے، جا کے 7 دن ان سے دم کروایا. انہوں نے کہا وہ بہت ہی وہ بری چیز، کوئی چڑیل وغیرہ تھی جو اس نے دیکھا تو اس نے اس کو، اور اس نے کہا یہ بڑی بات ہے کہ یہ سہ گئی ہے، ورنہ اس کا بہت نقصان ہو سکتا تھا فزیکلی، مطلب اس طرح بھی. تو وہ اس طرح کے واقعات کافی ہوئے. ہمیں میرے نیبرز میں، میری نیبر ہیں انہی کی شکل کی ایک خاتون، وہ ہمارا وہاں ایریا تھا کینٹ میں گول باغ، جو بڑا ہی مشہور ہے اپنے پرسرار ہونے کے، پرسرار واقعات کی بنا پہ. وہ وہاں گلی سے جا رہی تھی اور میں نے ان کو آواز دی، ان کے نام لے کے. میں نے کہا باجی کہاں آپ جا رہی ہے رات کو اس ٹائم اس گلی میں؟ تو انہوں نے مجھے مڑ کے دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا چہرہ بدلا اور 2 لمبے لمبے دانت، اور مسکرا کے اس گلی میں چلی گئی. اور میں بھاگی مطلب گھر، اور ایک دفعہ باہر ایک جگہ تھی بیٹھنے والی، وہاں کا دروازہ تھا کہ اس پہ اس طرح لکڑی اس طرح لگی تھی کہ باہر کا ایریا بھی نظر آتا تھا. میں وہاں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگے کہ کوئی گرین کپڑوں میں نا مسلسل وہاں واک کر رہا ہے. اب میں کہا اچھا، گرین، مجھے صرف شلوار کا پورشن نظر آ رہا تھا گرین کلر کا. میں جب نکلنے لگی میں کہ کون اتنی دیر سے باہر گھومی جا رہا ہے. نیبرز میں ہم سب وہ جگہ یوز کرتے تھے. جیسے میں نے دروازہ کھولا، خالی شلوار تھی جو گلی میں پھر رہی تھی. ہائے اللہ، اس ٹائم تو اسٹوڈنٹ تھی میں، اسکول کی، چیخیں مار کے بھاگی اندر. اسٹارٹ میں اس طرح کے واقعات بہت افیکٹ کرتے تھے آپ کی صحت کو، آپ کی مینٹل لیول، ہاں آپ کا بہت آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں. پھر اس ٹائم پہ ابو میری بہت کاؤنسلنگ کرتے تھے کہ بیٹا یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، ان سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والوں پہ حاوی آتی ہیں. اور میری کیونکہ دادی کے ساتھ یہ چیزیں تھیں اور ان کی وہ آئے تھی جو مجھے انہیرٹ ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اس لیے زیادہ نظر آتی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ایشو اس لیے ہے کہ تمہاری دادی کے پاس اللہ نے یہ ایک گاڈ گیون دیا ہوا تھا، اور وہ اب میرے ابو کے پاس بھی چیزیں تھیں لیکن اس لیول پہ نہیں تھیں جس طرح دیکھنے دکھانے والی چیزیں. یہاں تھیں بھی تو ابو نے کبھی ہمیں بہت زیادہ بتایا نہیں، لیکن دادی کے ساتھ یہ چیزیں واقعات بے شمار تھے. تو وہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ایک بچے پہ آنا ہی تھا، یہ ٹرانسفر ہونا تھا، اور وہ تم ہو، تو اس لیے تم نے تو یہ چیزیں ساری زندگی دیکھنی ہے. سو تمہیں ڈرنا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اپنی ساری مخلوقوں میں. وہ خطر سے خطرناک جانور کو بھی زیر کر لیتا ہے، جنات، ان سب سے فائٹ کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ اللہ کے کلام سے اس کا سہارا لینا. وہ پڑھ کے دم کرتے تھے، پھر سکھاتے تھے کہ بیٹا ایسی پروٹیکشن صرف اللہ کے نام سے کرنی ہے، اور ڈرو گی نہیں، آگے کھڑی رہو گی تو کسی چیز کی کوئی مجال نہیں ہے کہ تمہیں نقصان دے سکے جب تک اللہ نہ چاہے. دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بائی برتھ چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کیری کرنا بہت مشکل چیز ہے. اچھا، آپ جس طرح ابھی انٹرویو میں میرے ساتھ آپ کر رہی ہیں، مجھے خود بھی خوف آ رہا ہے کہ مطلب ارد گرد ایسے آپ ایک دم سے اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ بیٹھ جاؤ، نہ تنگ کرو، تو میں نے تو دوڑ جانا ہے یہاں سے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے گئی ہوں اور وہاں پر دوران گفتگو آپ کو کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہو اور آپ نے اس کو ٹوکا ہو؟ انٹرسٹنگلی 2 ایسی جگہوں پہ، کافی جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن 2 ابھی نزدیک نیئر فیوچر کے واقعات سنا دیتی ہوں. ایک بار میں سنو ٹی وی پہ میرا پوڈ کاسٹ چل رہا تھا، اس پہ میں ریکارڈنگ کر رہی تھی. اس پہ جو بیک اسٹیج تھی نا، انہوں نے ایک ڈیوائڈ کر کے اس کی بیک اسٹیج، وہاں پہ مجھے ایک چیز کی پریزنس بہت دنوں سے محسوس ہو رہی تھی. میں نے بتایا نہیں اس لیے کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ سب لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا کہ آپ جہاں جائیں لوگوں کو پریشان کر دیں. اور یہ تو نیچرل ہے، وہ چیز تو وہاں کافی عرصے سے تھی. ایک دفعہ ڈیورنگ مجھے ہاں پوڈ کاسٹ تھی، وہ اتنا شدید اس چیز نے میرے شولڈرز پہ اٹیک کیا، اور وہ ریکارڈنگ بھی شاید ان کے پاس ہوگی کہ میں نے ایسے لگا کہ پوری دنیا گھوم گئی ہے. میں نے ان کو کہا روکو، مجھے انہوں نے کہا اچھا وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک دم انہوں نے کہا کہ روکے،
اور پھر مجھے دیکھا کافی دیر لگی مجھے سنبھلنے میں, کیونکہ وہ مجھے پر ایسا اٹیک ہوا تو میں بالکل, کیونکہ اس طرف متوجہ نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن میرے خیال میں کم تھی یا کیا تھا, اور میرے پر جو پوری دنیا ایسے جیسے اٹھا کے نہیں کوئی مارتا اس طرح ہوا تھا. اور وہ اس میں کافی سب ڈر گئے تھے, کافی دیر تک ایک پریشانی کا رہا تھا عالم. بہرحال ایک وہ ہوا تھا, اور ایک عرفان اصغر کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ تھا. عرفان نے ہی مجھے پک کیا اور ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. ہم واپس آ رہے تھے تو عرفان نے مجھے بتایا نہیں, لیکن اس کو نا ہیوی فیلنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ. جب وہ اپنے گھر گیا نا اور کاؤچ پہ جا کے بیٹھا اپنے ٹی وی اس پہ, تھوڑی سی دیر کے بعد اٹھ کے اس کی بیگم اس جگہ کے بیٹھی نا, تو اس کی طبیعت ایک دم بہت خراب ہو گئی. مجھے کہتی ہے اچھا اس کی بیگم ماشاء اللہ بہت زیادہ پڑھنے والی بہت اچھی بچی ہے, اور اس کو فیل ہوا کہ کوئی کتاب ساتھ کوئی چیز لائے ہیں. جو میرے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں, چیزیں لگ جاتی ہیں, یا وہ اس گفتگو کے دوران کوئی ایسی چیز ہوئی جو میرے سے جب میں اتری ہوں تو وہ اس کے ساتھ ہی رہ گئی. اور پھر کافی اس کی طبیعت, اس کی بیگم کی بھی طبیعت کافی خراب ہوئی تھی, اور اس کا بھاری پن بھی اس کو کافی دن رہا تھا. پھر میں نے آپ نے جو ہے نا وہ کچھ پڑھ کے جانا ہے پلیز, کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی بالکل. اچھا آپ کو پتہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ, میرے ساتھ یعنی اس طرح سے ہوا ہے کہ میں اگر گھر پر رات کے وقت فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے ہم لیٹ سوتے ہیں, تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں بھاگ رہا ہوتا تھا, مطلب بچے سب سو گئے ہیں. پھر ایسے لگتا تھا لوہے کی کوئی چیز گھسیٹ رہا ہے چھت پر, ایسی آوازیں کوئی چیز گھسیٹنے کی, اور یہ نارملی ایسا ہوتا تھا. تو پھر ہمارے لیے تو نارمل ہو گیا ہوا تھا, یوز ٹو ہو گئے تھے ہم اس چیز کے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھا میری بھی چھت کے گھر کے آپ نے بہت واقعات سنے ہوں گے. اچھا چھت پہ نا یہ واقعات آپ واحد نہیں ہیں, میرے خیال میں کوئی ہر چوتھا انسان مجھے یہ بات بتا رہا ہوتا ہے. چھت ہماری ایسی گھر کا حصہ ہوتا ہے جو اتنا آباد نہیں ہوتا, ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں جاتے, اور اکثر لائٹ بھی نہیں کوئی اتنے ریگولر جلتی. ان کو تھوڑا پرسکون ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں انسانی مداخلت کم ہو, تو وہ گزرتے آتے جاتے بھی وہ چیزیں وہاں قیام کر جاتی ہیں. اور ہمیشہ جب ذرا سکون ہو جائے گا گھر میں, خاموشی اور تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, تو یہ اپنی ایکٹیویٹی ان کی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو سنائی دن کے ٹائم اگر شاید وہ کر بھی رہے ہوں تو آپ کو ایسا سنائی نہیں دے گی, کیونکہ 10 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. رات میں زیادہ محسوس ہوتی ہے خاموشی کی وجہ سے, اور رات میں ہی زیادہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. دن میں تو یہ روشنی کو اتنا پسند نہیں کرتے, چھپتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ جہاں ذرا اندھیرا ہو, یہاں لائٹ نہ جلتی ہو. اس لیے حکم ہے کہ مغرب کے ٹائم پورے گھر کو روشن دیا جلائیں, ایک جگہ کو کسی بھی کنارے گھر کے کونے کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں کہ وہ مغرب کے ٹائم وہاں روشنی نہ ہو. چھتوں پہ یہ اکثر چیزیں, اور یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا, آپ جا کے آواز ہو رہی ہو, ایک شخص کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ چھت پہ دیکھے گا, اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ کو واضح سب کو آوازیں آ رہی ہوں گی. تو یہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور ان کا فیوریٹ جگہ چھت ہے گھر کی, یا تو کوئی بیسمنٹ ہو یا چھت ہو, یہ ان کی فیوریٹ جگہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے آپ کے کسی جاننے والے نے آواز دی ہے آپ کو, آپ کا نام پکارا ہے, جیسے میری مدر کی آواز میں مجھے ایسے لگے گا مجھے بلایا, لیکن وہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پر. یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا میرا مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں کئی بار میری جو ہیلپ ہے, میری بچی ہی ہیں, مجھے کہے گی شمع باجی آپ نے مجھے آواز دی تھی ابھی. میں کہوں گی نہیں. کہتی باجی 3 آوازیں آئی ہیں آپ کی. اچھا کوئی بچہ کہے گا ایک دوسرے کی آوازیں, یہ نا آوازیں یہ دیتے ہیں, یہ بھی انہی کی ایکٹیویٹی کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ کو اگر یاد ہو, ہمیں تو ہمارے بڑے کہتے تھے, آپ تو خیر بچے ہو آج کل کے, ہمیں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ نا آواز پہ مڑ کے نہیں دیکھنا, ایک دم سے مڑ کر نہیں دیکھنا, پہلے کنفرم کر لو آواز کسی اپنے کی گھر والے کی ہے, کوئی پیچھے موجود ہے. ورنہ وہ خاص طور پہ ویرانوں میں جب آواز پڑتی تھی, جب رات کے اندھیرے میں آواز پڑنی, تو منع کرتے تھے کہ کیونکہ ایک یہ ان کا ایک ٹرک ہوتا ہے کہ آواز پہ اگر آپ پلٹیں تو یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کوئی آپ پہ اپنا اس طرح کا افیکٹ ڈال سکتے ہیں. یہ بڑے اس ٹائم پتہ نہیں کس لاجک سے کہا کرتے تھے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہو تو آپ آیت الکرسی اور کل شریف پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے بڑے کہتے تھے
وہ اس زمانے میں تو یہ بھی کنسیپٹ تھا کہ اگر دوسری آواز پہ آپ مڑ کے دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں پتھر کے بن جائے گی, ایسی سی تومات بھی تھی. بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, بچوں کو ڈرانے کا مقصد تھا کہ بچے اس طرح کسی آواز کو فالو نہ کریں. سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو کسی جگہ پہ بلانا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ اس آواز کو فالو کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ جگہ ان کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے آپ کو ایکسیس کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے. جنات میں بھی بہت اقسام ہے. اب جیسے کوئی نیک عبادت گزار جنات ہیں تو وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کسی کی لائف میں جب تک کہ انہیں کوئی پریشان نہ کرے. وہ اپنی عبادات اپنی روٹین میں, لیکن آپ ایک کمرے میں موجود ہیں, یہاں ہم دونوں ہیں, تو کوئی تیسری چوتھی پاور ہوگی, اگر وہ نہ بھی ظاہر کرے لیکن اس انرجی کی موجودگی آپ کو کہیں نہ کہیں فیل ہوگی, افیکٹ کرتی ہے آپ کے مزاج پہ, آپ کے باڈی پہ, تمام چیزوں کی, کیونکہ یہ انرجی ہیں اور بڑی اسٹرانگ انرجی ہے, آتش کے بنے ہوئے ہیں, اور ان کی پریزنس آپ کو متاثر کرتی ہے. موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہا بھی جاتا ہے اور ہوتا بھی ہے, وٹنس بھی کیا ہوا ہے کہ لوہے کی چیز گم جائے تو وہ جلدی نہیں ملتی ہے. جیسے نارملی کیا ہوتا ہے, نیل کٹر تو گھر پہ ملتا ہی نہیں ہے وقت, کینچی گھر پہ نہیں ملتی ہے آپ کو, ضرورت تالا گم جائے نہیں ملے گا, چابی نہیں ملے گی. اس وجہ سے کتنی تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں پہ کہ چابی گم گئی ہے, نہیں ملتی ہے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اچھا, کچھ دھاتیں کچھ چیزیں ان کی بڑی من پسند ہوتی ہیں اور ان پہ شاید ان کی افیکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کو موو کرنے پہ, ان کو غائب کرنے پہ, یا ان کو اپنے پاس رکھنے پہ. تو اس کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے. تانبا طرح کی دھاتیں جو ہیں, اچھا سونا بھی ادھر ادھر کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے, گولڈ. اچھا ہاں, اچھا جب بھی یہ چیزیں رکھیں نا تو ایک بار میں کل شریف پڑھ کر یا اس طرح کر کے ضرور رکھ لیتی ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے بڑے بوڑھے جب بچہ کی پیدائش ہوتی تھی اور صرف ایک دھاتوں میں سنا ہے تانبا جو ہے جس سے یہ گھبراتے ہیں. تانبے کی اہمیت بہت ہے روحانی طور پہ کہ تانبا ایک بہت اچھا دھات ہے جو بینیفیشل ہوتا ہے ہیومن بینگ کے لیے. تو آپ کو بتائیں پہلے تانبے کی پتیلیاں ہوتی تھیں, تانبے کے برتن ہوتے تھے, اور وہ ہائیجینکلی بھی یہ آج کی جو سلور وغیرہ ان سے بہت بہتر ہوتا ہے. مٹی یا تانبا یہ دو چیزیں ہیں کیونکہ یہ دونوں زمین سے نکلی ہوئی اپنی پیور شیپ میں ہیں. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھو جب بچے چھلے میں ہوتے تھے یا چھوٹے ہوتے تھے, آپ تو خیر میرے خیال میں آج کل کے بچے ہو, آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا, اگر آپ اپنی امی سے پوچھیں گی تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. ان کے سرہانے نا کوئی تانبے کی دھات سے بنی ہوئی کینچی کوئی ایسی چیز رکھ دی جاتی تھی کہ ایک تو یہ مخلوق پاس نہیں آئے گی, کوئی اٹیک نہیں کر سکتی, اور بچے کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر کو ڈراتا کون تھا, یہی مخلوق ڈراتی ہے نا. تو وہ اس لیے تانبا رکھا جاتا تھا. اب یہ چیزیں اب ہم لوگ نے نا رسمیں سمجھ کر ان چیزوں کو, بہرحال میں بھی ان چیزوں پہ کوئی اتنا وہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے دھاتیں چیزیں جو ایک علم ہے اس کے حوالے سے, لیکن سب سے زبردست چیز قرآن پاک ہے. قرآن پاک نے آیات دے دی, قرآن پاک نے تمام مسائل کا حل بتا دیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. تو اب ہم اس چیز کے محتاج نہیں ہیں, تو ہم اللہ کا کلام اور اللہ کا کتاب سے اسے رہنمائی لے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ, اکثر ایسا ہوتا ہے سوتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا دم گھٹ رہا ہے, کوئی گلا دبا رہا ہے, یا آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کی ایک طرف جو ہے باڈی کی ایک سائڈ, لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ آپ کی بالکل ایسے جیسے کہ شاید اس پر کوئی دب آ گئی ہے, جبکہ آپ کا اینگل بھی سوتے ہوئے ویسا نہیں ہوتا ہے. یہ کیا سچویشن ہوتی ہے آپ کی؟ اچھا سوتے ہوئے بھی جو دباؤ اور پریشر فیل کرنا, اور دوسرا دم گھٹنا, یہ چیزیں نا, اچھا ان کے میں آپ کو دو ریزن بتاؤں گی. میڈیکلی بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہر چیز بھی ہم جنات اور اس سے, لیکن اس صورت میں بھی ہوتا ہے, جنات کی صورت میں بھی یہ ہوتا ہے. اچھا ایک تو یہ اگر لیٹ نائٹ آپ ایٹنگ کرتے ہیں, باہر کا کھانا ہے, مرغن یا سالن وغیرہ, واک نہیں کرتے, تو بھی اس سے ایسیڈیٹی ایک عجیب قسم کی پیدا, اور جو آپ کو بالکل سینے میں گھٹن اور سانس کے لینے میں پرابلم پیدا کرتی ہے, وہ بھی ریزن ہوتا ہے. اور اگر آپ بہت تھکے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ ایک ہی رخ میں دبا کے اپنا وہ ہاتھ یا بازو سو جاتے ہیں, اور آپ کو جب بہت برے خواب بھی آتے ہیں. وہ اس ایٹنگ ہیبٹ اور
لیفٹ سائڈ پہ خاص طور پہ دبنے سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پہ ایسا کوئی چیز سمٹمس نہیں ہے اور آپ نے نارمل ٹائم سے کھانا, کوئی ایسیڈیٹی ایشو نہیں ہے اور آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہیں, تو اس کو ایک تو 2 چیزیں ہوتی ہیں, سلیپ پیرالسس, اور دوسرا ایک آپ سوئے ہوتے ہیں کہ چیزیں آپ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں, آپ پہ حاوی ہو جاتی ہیں. اچھا جب آپ سوتے ہیں نا, سونے کو چھوٹی موت کہا گیا ہے, ٹیمپریری ڈیتھ کہا گیا ہے, اور اس کی دعائیں بھی آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ مجھے اس موت سے جگا دینا. اچھا ہمارا باڈی ہو جاتی ہے, روح نکلتی ہے, اور آپ کی باڈی ہوتی ہے ایمٹی کنٹینر. اب ایمٹی کنٹینر میں لوگوں کے لیے جس نے جو چیز ڈال دی ہے, جس نے جانا ہے آنا ہے, بہت ایک اچھی اٹریکشن ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ نے اس کا حصار نہیں کیا اللہ کے کلام سے, آیت الکرسی سے, کل شریف سے اور مختلف کلمات اور پڑھ کر اپنے آپ پر حصار نہیں کیا, تو سمجھیں کہ وہ ان چیزوں کا, شیطان کا آپ کے جسم میں داخل ہونے کا سب سے فیوریٹ ٹائم ہے. اس میں آپ کو ایسے خواب آنے, آپ کی باڈی پہ سے یہ تمام اثرات ہوتے ہیں. اور اگر جب آپ یہ تمام اپنے جو پریکاشن میجرمنٹس لے لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, اور جس طرح سونے کا قبلہ رخ اور الٹا سائڈ نہیں سونا اور تمام چیزوں کو کر کے سوتے ہیں, تو پھر آپ کی حفاظت پہ فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, فرشتوں کی. پھر وہ ان چیزوں کی انٹری کو آپ کو باڈی میں داخل نہیں ہونے دیتے, آپ اللہ کی حفاظت میں اور ایمان حفاظت میں آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. اکثر ہم لوگ کیا ہوتا ہے آج کل, موبائل دیکھتے ہوئے سو گئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے سو گئے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں, اور وہی چیز ہم اصل جو پڑھائی کر کے اپنا حصار کر کے سونا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اور اس قسم کے پھر اٹیکس ہم پہ آتے ہیں, ہماری باڈی پہ, ہمارے سینے پہ. ایک بار کیا ہوا, تصد واقعہ بھی کوئی یاد آ ہی جاتا ہے. تو ایک بار نا میں اپنے گھر کے, شادی سے پہلے کی بات ہے, میں اسٹوڈنٹ تھی. اب اپنے تبھی وہی بات ہے نا کہ وہ لاپرواہی, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, کبھی بھول بھال گئے, بالکل ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سو گئے. ہاں, تو مجھے سوتے میں محسوس ہوا کہ کسی نے نا میرے سینے پہ منو وزن رکھا ہوا ہے, اور میں مطلب ہلنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں سے ہلا نہیں جا رہا, میں موو کرنے کی, اور میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں, نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں. یعنی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور میں نیند میں نہیں ہوں, کچھ نہیں کر پا رہی. بہت کوشش کر کے نا میں نے بس اللہ تعالیٰ کا نام کلمہ پڑھنا شروع کیا. ایک دم آنکھیں کھولی تو آپ بلیو کریں, کوئی مطلب اتنے بڑے سائز کا کالے رنگ کا بلا کی شکل میں, وہ اس کی آنکھیں میری آنکھوں پہ میں نے دیکھا تو مجھے وہ گول سرکل آنکھیں نظر آئیں, اور وہ بلا ایسے پنجے گاڑ کر میرے پہ بیٹھا ہوا, اور اس کا وزن تھا منو وزنی, جیسے پتہ نہیں میرے پر کتنا وزن ہے. اور میں نے پوری اپنی طاقت کو جمع کر کے اللہ کا نام لے کے اس کو ایسے کر کے نا ہوا میں دھکیلا, اچھالا, پیچھے پھینکا, وہ ایسے ہوا میں اچھلا اور غائب, کیونکہ وہ اصل چیز نہیں تھی, وہ یہ اس بلے کی صورت میں آئی ہوئی تھی. تو اس نے اس طرح اٹیک کیا میرے پہ, اور بہت ہی بری فیلنگس تھیں. بلکہ میں نے ایک بہت لمبا ٹائم ایک خواب کے تھرو ایک مجھ پہ سمجھے آفریت تھا, بلا تھی, جن تھا, اٹیک کرتا تھا. اور میں ان دنوں کی بات ہے کہ میں دبئی ہوا کرتی تھی, اور ابھی میری تیسری بیٹی ہوئی نہیں تھی, اسی دوران ہونے والی تھی, مطلب بالکل اسٹارٹ تھی میری پریگنینسی کی. تو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے, اتنی کمپلیکیشنز ہوتی جا رہی تھیں کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اس سرجری سے. اگر ڈلیوری ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ دونوں سروائیو کر جائیں, لیکن کوئی ایک ہی, خاص طور پہ میری لائف کے حوالے سے کافی کمپلیکیشنز تھیں میری ہیلتھ اس کے ایشو پہ. اب وہاں پہ ایک تھی باجی نسیم کے نام سے, جو میری, میں ان کو کہتی ہوں میری سول مدر تھی. وہ ایک اسپرچل آپ کی ہیلر, اور مجھے کسی نے, ان کے گھر میں ہوتا تھا ذکر خفی, اللہ کا ذکر ہوتا تھا بہت, اور میری جو ہے نا بے چینی, مجھے لگتا تھا میں بچوں گی نہیں. بس مجھے کیا ہوتا تھا, میں جیسے ہی سوتی تھی نا, آنکھ لگتی تھی نا, میں کوشش کرتی تھی میں سوؤں نا, اتنا ریزسٹ کرتی تھی, لیکن جیسے ہی سوتی تھی نا, میرے بیڈ روم کے سامنے ایک بڑی کھڑکی تھی,
مجھے خواب میں وہی نظر آتا تھا کہ کھڑکی سے ایک دیو ہیکل کم از کم 7-7.5 فٹ کا حبشی نما انسان کی شکل میں آتا تھا، لیکن وہ کوئی اوری مخلوق بالکل حبشیوں کی طرح اور اونچا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتا تھا. میں اس سے فائٹ، اس کے آگے میں بالکل بونی لگتی تھی اور کوشش کر رہی ہوں اور وہ مجھے مار رہا ہے، اور اسی دوران میں چیخ مار کے اٹھ پڑتی تھی. اچھا، یہ خوابوں کا سلسلہ جب میں نے ان کو بتایا نا، مجھے انہوں نے کہا یہ ایک ایول چیز ہے جو تمہارے پیچھے ہے، لیکن اس کو شکست تم نے خود دینی ہے. میں نے ان سے کہا آپ کوئی سبب کر دیں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، آپ میرے پاس آئیں گی ریگولر، میں آپ کی انٹرنل اسپرچل پاور بڑھاؤں گی، مارنا آپ نے خود ہی ہے. اچھا. ہاں، پھر میں وہاں جاتی تھی، وہاں ذکر خفی ہوتا تھا، اللہ کر کے نا آنکھیں بند کر کے دل پہ اسٹروک کرتے کہ دل میں ہماری جو گندگی، کالک، لوگوں کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کلیننگ کا ایک پلان ہوتا ہے. اور وہاں جانے سے نا مجھے خوشی، ایک سکون ملنا شروع ہو گیا. اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ پہلے وہ میرے پہ اٹیک کرتا تھا، اب میں بھی کچھ ریئیکٹ کرنا لگی خواب میں. اب وہ سوچو کہ خواب میں میرے ریگولر آ رہا ہے. اب وہی سین ہوتا ہے کہ آتا ہے، اٹیک کرتا ہے. پہلے میں ایک بونی سی ہوتی تھی اور ایسے ایسے ہاتھ لا رہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چیخیں مار رہی ہوں. اب یہ ہوتا تھا، اب میرا قد بھی تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو گیا اور میں اس سے باقاعدہ فائٹ کرنے لگی بچاؤ کے لیے. اس دوران یہ تمام جدوجہد میں میری بیٹی ڈیلیور ہو گئی، فاطمہ. ہاں، اور فاطمہ میرے ساتھ سوتی تھی. اچھا، فاطمہ کے بعد جب وہ آیا خواب میں، مجھے کچھ دن نہیں آیا. پھر جب فاطمہ ہو گئی میرے ساتھ تھی تو پھر میں نے وہی منظر دیکھا کہ وہ کھڑکی سے آیا، اور اس بار وہ میرے پہ نہیں، فاطمہ پہ اٹیک کر رہا. اب جب وہ اس نے فاطمہ پر ڈالا ہے نا اور اٹیک کرنے کی کوشش کیا، اب اس ٹائم جو میں نے، آپ بلیو کریں، وہ اتنا دیو ہیکل تھا، میں نے ایک ہاتھ سے ایسے فاطمہ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں، ایک ہاتھ سے میں نے اس کا گلا یہاں سے پکڑا ہے، اور میں اللہ اکبر کہی جا رہی ہوں اور میں اس کا گلا دبائی جا رہی ہوں. اور میرا قد بھی بڑا ہو گیا، میرے ہاتھ ایسے بڑے ہو گئے جو اس نے اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے گرپ میں نے کر لیا، اور میں نے اتنا دبایا اور اللہ اکبر کی اتنی اونچی پڑھ کے کہ وہ میرے سامنے گر کے ڈھیر ہو کر اتنا سا ہو گیا. اور میں نے اپنی بیٹی کو سیو کر لیا، اور میرے میاں نے مجھے اٹھایا کہ تم اللہ اکبر کہی جا رہی ہو، کیا ہوا، ٹھیک ہو کیا، خواب دیکھ رہی ہو؟ اور جب میں نے جا کے بتایا ان کو تو انہوں نے مجھے کہا تم نے اس کو، میں جیسے انٹر رہی ہوں انہوں نے کہا مار دیا نا. کیا بات، تو خود ہی مارا تم نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے. اور جب اٹیک ہوا اولاد پہ تو اللہ نے ماں کو ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری، مطلب ایک چڑیا ماننی ہوتی ہے، ایک مرغی ماننی ہوتی ہے، اپنے سے 10 گنا طاقتور سے لڑ جاتی ہے. تو ایز اے مدر پھر میں نے اس کو، اور پھر زندگی میں کبھی مجھے وہ خواب کیا بات دوبارہ نہیں آیا. اچھا سعدیہ آپ کیا جنات خواتین کے ساتھ کوئی جنسی تعلق بھی رکھتے ہیں؟ اچھا، یہ سے واقعات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں. یہ بہت مشکل چیز ہے. اس میں پتہ کچھ ہماری خواتین کا بھی قصور اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. آپ جو زیادہ تر جب جاتے ہیں نا ان باباؤں کے پاس، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہی، جو صاحب علم ہے وہ بہت قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن یہ جو نقلی بنے ہوتے ہیں، عجیب کالے جادو والے، یہ اس طرح والے، یا یہ بے شک بظاہر آپ کو روحانی جادو والے بنے ہوتے ہیں. اب یہ پتہ ہے اکثر آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ بی بی میں تیرا پتہ کرانا ہے، موکل تیرے کول بھیجنے نے تیری اجازت چاہیے. اللہ نے بھی ہر مخلوق کو ایک حدود مقرر کی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ پھر جنات کو اجازت جب مل جاتی ہے تو وہ اس حدود کو پامال کرتے ہیں. کئی کیسز میں جو بہت شرارتی شیطانی جن، وہ جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، دیکھو جنات میں بھی انسانوں کی طرح ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان جن ہیں، اور وہ جو شیطان کو ورشپ کرتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی تو جن تھا، ابلیس کو پیروکار ہیں، دجال کی ٹیم ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، کالے جادو سے جو ہوتے ہیں انسپائر. یہ لوگ پھر ہر غیر اخلاقی حرکت، غیر انسانی حرکت کر سکتے ہیں انسانوں پہ اس طرح قابو کر کے. پھر ان سے بچاؤ کس طرح ہو سکتا ہے خواتین کا؟ بچاؤ وہی کہ
آپ خدا کے لیے ان جو عامل بابا انوں کے پاس ہاں کوئی اسلامی اسکالر ہے, کوئی دین کا سمجھانے والا ہے, وہ بات الگ ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں ترجمے سے, اور نماز کی کو پابندی کریں. اصل میں ان دنوں میں دبئی کی بات ہے, یہ میری ایک بہت اچھی ملنے والی تھی, ایک وہاں پہ بڑے سمجھدار اور عقل مند آدمی بیٹھتے تھے جن کے بارے میں تھا وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کے بجائے نا ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں, بھٹکنے لگ جاتے. ہاں, وہ جن کے پاس پہ سنتی تھی نا کچھ علم ہے, وہ ان کے پاس چلے جانا یہ وہ. اب وہ بظاہر آدمی ماڈرن پڑھا لکھا اور اس طرح کی چیزیں, لیکن وہ جی میں ہیلپ کر دیتا ہوں, اور ساری خواتین ہی کے لیے ہیلپ کرتے تھے وہ. اچھا. انہوں نے ان کو کہا, ان کو اور ایک دو اور عورتوں کو, کہ جی آپ کے معاملات تو بڑے گڑبڑ ہیں اور بڑی چیزیں ہیں. اچھا اس ٹائم میں ان چیزوں میں بہت زیادہ تھی بھی نہیں, ان بچوں کو سنبھال رہی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. لیکن اچھا انہوں نے مجھے بھی بہت کوشش کی کہ میں ان سے بات کروں یا قائل کروں, پر میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا عقیدہ یا چیز اللہ پر ایک ڈائریکٹ وہ بہت زیادہ تھا. اور مجھے اللہ نے بہت اچھے لوگ, روحانی لوگ اللہ نے مجھے ملائے بھی, کہ اچھا مجھے نا اس کی شکل, کیونکہ اللہ نے مجھے وہ ویژن دیا تھا, اگر میں جن کو دیکھ سکتی ہوں تو ایک انسان کے اندر کے شیطان کو بھی بھانپ سکتی تھی. میں نے ان کو بھی کہا, خواتین کو, کہ مجھے اس سے بالکل اچھی پازیٹیو وائبس نہیں آئی, اس کی بہت نیگیٹو انرجیز ہیں, اور یہ کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا آپ لوگوں کو. بہرحال اب اس ٹائم میں تو میری بات کی وہ ہے, آج میں چلو لوگ مانتے ہیں یا جانتے ہیں, آج وہی خواتین میرے سے رابطے کرتی ہیں. اچھا بہرحال انہوں نے اجازت دے دی کہ جی مجھے اپنے موکلین بھیجنے پڑیں گے, اور میں آپ کا پتہ کروں گا آپ کی حفاظت کے لیے, وہ اینی ٹائم آ کے آپ کے. اب ہماری سیدھی سادھی خواتین, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب پھر جب ان میں سے ایک جو میرے کافی کلوز تھی, پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح مجھے باتھ روم میں جب میں نہانے جا رہی تھی, آئی فیل سم ون پریزنس دیٹ دیز تھنگس, اور اس طرح کے انسیڈنٹ جب اس نے مجھے بتانے شروع کیے تو میری تو ہوائیاں اڑ گئی. میں نے کہا بی بی سب سے پہلے تو اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, میں نے ان کو کیا, اور فوراً اپنا حساس شروع کرو اور اس آدمی سے فوراً ڈسکنیکٹ ہو جاؤ. وہ فون پہلے کرتا تھا میرے اکثر کہ میرے موکلین آ رہے ہیں, آپ ریڈی ہو جائیں, بستر پہ جا کے لیٹ جائیں. اس طرح کی چیزیں اور لوگ کرتے ہیں, اور سم ٹائم جب یہ چیزیں خود جنات ڈائریکٹ اتنے پاورفل ہو جائیں تو پھر تو وہ زبردستی بھی کر لیتے ہیں سب. تو اس طرح کے انسیڈنٹ میرے سامنے, اور بہت سی خواتین نے مجھے اس طرح کی چیزیں بتائیں بھی کہ ایکسپیرینس کیا ہے. بس میری یہی استدعا ہے کہ نماز پہ استقامت کریں, قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کر پڑھیں, اور اللہ نے قرآن میں جو صورت دے دی, اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. بالکل صحیح بات. اور اللہ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے. اللہ نے جب کہہ دیا نا تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہی راستہ اختیار کریں. سب سے پیر و مرشد آپ کے والدین, آپ کے پیر و مرشد, آپ کا پیر کامل آپ کی ماں ہے, آپ کا باپ ہے, اور دوسرا سب سے بڑا بیٹھا جو اوپر ڈائریکٹ ڈائلنگ والا. اگر میں پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ کال کر سکتی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے منسٹروں یا سی ایم کے پاس جانے کی. ادھر تو سب سے بڑی پاور جو اللہ کی ہے, اس سے نماز پہ کنیکٹیوٹی پیدا, خالی نماز نہ پڑھیں, کنیکٹیوٹی پیدا کریں, اس سے کلام کریں, پھر آپ موضوعات دیکھیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اٹ واز ریئلی گریٹ ہیونگ یو ہیئر. اور جیسا آپ نے بتایا کہ قرآنی آیات اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کسی بھی قسم کی طاقت کو آپ کو نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے. تو اپنے معمول میں یہ چیزیں شامل کریں, اور ڈیفینیٹلی جنات, ہوائی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان سے بچاؤ کے طریقے جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیے, ان کو اپنی روٹین میں شامل کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.